بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان قصصهم في عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس کنیزاؤں، جس طریقے سے میں آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا ہوں، آپ تمامی خواتین حضرات پست آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزاؤں، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا: بے شک ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لیے. یعنی اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ تم سے پہلے جو گزرے ان کے حالات، ان کے واقعات اس قرآن مقدس میں ہم نے واضح طور پر اعلان فرمائے. آپ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جائزہ لیں، قرآن مقدس کو اس کی تفسیرات کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اس روح زمین پر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانے کے لیے اپنی امت کے پیچھے لگے رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام محبت، امام عشق و محبت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اس روح زمین پر 950 برس نہیں 1500 برس تک اس روح زمین پر تبلیغ کرتے رہے. جب تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے مکمل کی، لوگوں نے ستانا جاری رکھا، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو روایتوں میں لکھا گیا 42 صحابہ صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد لکھی گئی 42 ممبرز صرف کشتی پر سوار ہوئے. اس کے بعد جتنی بھی قوم نوح تھی سب کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا، پانی کے ذریعے اسی زمین کے اندر ان کو غرق کر دیا گیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری کنیزاؤں، میں آپ کو بتاؤں آج ہمارے پڑوسی ملک میں ایک معاملہ نکل پڑا ہے. میرا جسم میری مرضی، عورت مارچ نکلا ہوا ہے، عورتیں راستوں پر آ رہی ہیں، سڑکوں پر آ رہی ہیں، چوراہوں پر آ کر کھڑی ہو رہی ہیں اور تماشائی بن کر لوگوں کے سامنے اپنا تماشا دکھا رہی ہیں. یہ کہتی بھی نظر آ رہی ہے جس طریقے کے حقوق مردوں کو اس روح زمین پر دیے گئے ہیں، اسی طریقے کے حقوق عورتوں کو بھی عطا کیے جائے، عورتوں کو بھی ایسے حقوق دیے جائے. جس طریقے سے مرد کھلے عام دھڑلے سے راستوں پر گھومتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے، اسی طریقے کی آزادی ہم خواتین کو بھی دی جائے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم سے پہلے بھی بہت ساری ایسی خواتین گزری جنہوں نے اس روح زمین پر اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری. اللہ نے ان کو کیسے مناقب سے نوازا، کیسی ان کی زندگیوں کو اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے سبق بنا دیا، نمونہ زندگی ان کی پیش کی. اور یہاں تک کہ سرکار فرماتے بہت ساری ایسی خواتین گزری کہ آپ کو نہیں معلوم، فرعون کی بیوی جن کو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے پرورش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے پالا، وہ حضرت آسیہ جن کا ذکر ہمارا اور آپ کا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت
اللہ رب العزت نے ایک تو ایسی مقدس خاتون کے حوالے سے ذکر فرمایا، ایک دو تین چار آیتوں کا نزول نہیں بلکہ ان کی سیرت کے اوپر مکمل ایک سورت کا نزول فرمایا، سورت نازل فرمائی جس کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ آپ اٹھائیں سورہ مریم کو، سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کی طہارت کے حوالے سے، ان کی پاک دامنی کے حوالے سے، ان کی عبادت اور ریاضت، ان کی بندگی کے حوالے سے میرے رب نے ذکر فرمایا ہے، میرے رب نے اعلان فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری کنیزوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں عرض یہ کر رہا تھا عورت مارچ کے نام پر عورتیں راستوں پر آ رہی ہیں، اپنے حقوق طلب کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق عورتوں کو عطا کیے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اور ہمیں حقوق نہیں دے سکتا، ہماری خواتین کو اس سے بڑھ کر کوئی اور آزادی نہیں دے سکتا، جس طریقے کی آزادی، جس طریقے کے حقوق ہمارے اور آپ کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ آج عورتیں مرد کو دیکھ کر مردانہ انداز اپنانا شروع کر رہی ہیں۔ مرد اگر شاید پینٹ پہننا شروع کرے، الا ماشاء اللہ، میں آپ کو بتاؤں بہت ساری ہماری ایسی نوجوان بچیاں جہاں ہم بھی نماز پڑھاتے ہیں، ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، راستوں پر تماشائی لوگوں کی نظریں ٹکٹکی باندھ کر ان نوجوان بچیوں کو تکتی رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہماری بچی نے اپنا لباس اس طریقے سے اپنے جسم پر زیبت کیا ہے، اس طریقے سے اپنے جسم پر لباس کو پہنا ہے کہ اگر کوئی آنے والا جانے والا راستے پر چلتا بھی ہو تو اس سے رہا نہیں جاتا اس خاتون کو دیکھے بغیر، اس کا دیدار کیے بغیر۔ آج اللہ ماشاءاللہ ہماری بچیوں کا حال ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ابھی یہ صاحب ایمان نہیں تھے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، اللہ پر ایمان نہیں کھائے تھے۔ راوی فرماتے ہیں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غالباً ان کی عمر 60 سال کی تھی، 60 برس کے تھے، داڑھی پوری سفید ہو چکی تھی، سر کے بال سفید تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما کے حضرت صعصع مسجد کے باہر آئے، مسجد نبوی کے باہر آئے، یا محمدہ کہہ کر پکارنے لگے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول کہہ کر آواز دینے لگے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اٹھنے کے بعد باہر تشریف لائے۔ جب باہر میرے سرکار تشریف لائے، میں یہاں رک کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اولاد کو بے باک چھوڑ دیا، آج ہمارا کنٹرول اپنی اولاد پر نہیں رہا۔ جس طریقے سے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق ادا کرنے کا والدین سے مطالبہ فرمایا، اس طریقے سے ہم اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آج کسی کے یہاں 6 بچے ہیں، کسی کے یہاں 4 ہیں، کسی کے یہاں 2 ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 ہو، 4 ہو، 6 ہو، اللہ کی توفیق، اللہ کی عطا، جتنے بچے ہوں اسلام کے لیے بہتر ہے۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ خاتون ہوگی، وہ عورت ہوگی جو کثیر العیال ہوگی، زیادہ بچے جننے والی ہوگی۔ آج ساس بہو کا معاملہ دیکھا جائے، ساس بہو کو دیکھا جائے تو ساس اگر بہو کے 2 سے 4 بیٹیاں ہو جائیں تو تانا دینا شروع کر دیتی ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد تجھے بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، بس اب 4 ہو گئی، ان 4 کی پرورش کس طریقے سے کریں گے، ان 4 کو بڑا کس طریقے سے کریں گے، ان 4 کا جہیز کہاں سے اکٹھا کریں گے، ان 4 کا نکاح کہاں سے کریں۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ بچوں کو پالا کیسے جائے۔ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں بچی کی
میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیز ہو، بچے پیدا ہونے پر ہمیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے آقا کی بشارت ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے وہ اپنا بھی رزق لے کر آتی ہے، ماں باپ کا بھی رزق لے کر آتی ہے۔ تو جس کے گھر میں بچی پیدا ہو وہ اپنے آپ پر رشک کرے، فخر کرے، اور اسی پر بس نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے اس لڑکے کے اوپر اللہ رب العزت اپنی ایک رحمت کو نازل فرماتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ بیٹی کو پیدا فرماتا ہے، بچی کو پیدا فرماتا ہے، تنہا اس کے پیچھے ایک رحمت نہیں بھیجتا بلکہ 22 رحمتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ مدینہ المنورہ کی گلیوں سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، بہت سارے صحابہ تھے، رات کی تاریکی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے راستے سے تو دیکھا ایک صحابی کے گھر کی چھت پر نور ہی نور ہے، اور وہ نور صرف چھت پر نہیں ہے، چھت سے لے کر عرش تک نور ہی نور ہے۔ اس مکان کی چھت سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تو صحیح کہ صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی آنکھوں سے کیا نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر کی چھت پر نور ہے، ان کے گھر کی چھت سے لے کر عرش تک نور ہی نور ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ میرا صحابی کوئی ایسا دوسرا عمل نہیں کرتا، جو تم عبادت کرتے ہو وہی عبادت کرتا ہے، جو تم روزے رکھتے ہو وہی روزے رکھتا ہے، البتہ ہاں مگر جان لو اس کے گھر میں حال ہی میں ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے، جب سے وہ بچی کی ولادت ہوئی ہے اللہ رب العزت نے اس کے گھر پر رحمت کا نزول فرمایا ہوا ہے۔ یہ شان ہے بچیوں کی ولادت کی، عورت کی عظمت اتنی بلند اللہ نے کی، پیدا ہو تبھی اس پر رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے اپنے گھر کو سنبھالے، اپنے بچوں کو سنبھالے، اس کے بعد وہ حالت مرض میں بھی انتقال کر جائے، مر جائے، سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت بروز قیامت اس خاتون کو جس نے صحیح انداز سے اپنے گھر کو سنبھالا، اپنے بچوں کو سنبھالا، اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کیا، اپنی ساس سسر کے حقوق کو ادا کیا، وہ ایسے ہی انتقال کر گئی، اللہ رب العزت بروز قیامت اس کا مقام شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ جب اللہ قبر سے اٹھائے گا تو بروز محشر شہداء کے ساتھ اس عورت کو اٹھائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے خواتین اسلام کو عطا فرمایا ہے۔ المختصر وقت کی قلت دامن گر ہے، ایک واقعہ بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں عرض کر رہا تھا حضرت صاحب بن ناجیہ، اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے، اولاد کی پرورش کی جائے تو کس انداز سے کی جائے آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت صاحب بن ناجیہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ 60 سال کی عمر میں نے سوئے زمین پر گزاری، کیا آپ کا رب میری 60 سالہ کفر کی زندگی کو معاف فرما دے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا رخسار سے آنسو جاری ہو گئے، رخسار کے اوپر سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی جیسے آنسو، وہ نورانی آنسو آنکھوں سے نکل کر رخسار سے ٹپک ٹپک کر اس نورانی زمین پر مسجد نبوی کے اندر گرنے لگی۔ سرکار نے فرمایا ایسا 60 سال کی عمر ہی تمہیں کیوں نہ کفر میں گزاری ہو، اگر تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ تیری 60 سالہ کفر کی زندگی کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر بس نہیں، میں اپنے حالت کفر کی زندگی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ تم نے 60 سال کی زندگی سوئے زمین پر کیسے گزاری؟ اب تمہارا وقت اختتام ہے، بزرگ ہو چکے، وہ داڑھی سفید ہو چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں،
اب تم صاحب ایمان ہونے کے لیے رب کے در پر آئے ہو، بتاؤ وہ زندگی عالم شباب کی، جوانی کی، لذت کی، عیش کی زندگی تم نے کیسے گزاری؟ تو حضرت صعصع بن ناجیہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 18 سال کی میری زندگی تھی، نوجوان میں لڑکا تھا، مجھ جیسا حسین اپنے قبیلے میں کوئی نہیں تھا، مجھ جیسا پر رونق شخص اپنے قبیلے میں کوئی نہیں تھا، اور یا رسول اللہ مجھ جیسا امیر ترین شخص بھی میرے قبیلے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک شب ایسا ہوا، میرے سینکڑوں اونٹ تھے جو میں چرانے کے لیے جنگل میں چھوڑ کر آیا کرتا تھا، جب شام ہوتی ان کو جا کر واپس آنکھ کر ان کو لکڑی سے ڈنڈے سے مارتے ہوئے اپنے پھر علاقے کی طرف ان کو لایا کرتا۔ ایک رات ایسا ہوا جب میں اپنی اونٹوں کی تلاش میں نکلا تو میرے کچھ اونٹ مجھے ملے، میرے ان اونٹوں میں سے 3 اونٹ میرے گم ہو چکے تھے۔ جب میرے 3 اونٹ ان اونٹوں میں مجھے نظر نہیں آئے تو جتنے اونٹ تھے ان اونٹوں کو میں نے لیا کر گھر میں چھوڑ دیا۔ وہ 3 اونٹوں کی تلاش میں نکل پڑا جس سمت میں نے ان کو چرانے کے لیے چرنے کے لیے چھوڑا تھا، اس سمت میں ان کی تلاش میں گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا۔ جب میں گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا، روایت میں آیا ہے، کچھ راوی فرماتے ہیں اونٹ پر سوار ہو کر نکلا، کچھ فرماتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا، تو فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نکلا، ان اونٹوں کی تلاش میں نے دیکھا کہ میرے اونٹ ایک بستی کے قریب داخل ہو چکے ہیں، وہاں پر مجھے چھوٹی سی کٹیا جھونپڑی نظر آئی جس میں روشن چراغ جل رہا تھا۔ جب میں اس روشنی کو دیکھ کر اس روشنی کے قریب گیا، میں نے قریب سے دیکھا ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی کے صحن میں ایک چھوٹی سی ایک یہ لگا کر، تخت لگا کر، میز لگا کر اس پر ایک بوڑھا بزرگ بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے منہ سے حقہ پی رہا تھا جس کو ہم عام زبان میں سگریٹ پینا کہتے ہیں۔ پہلے آگ ڈال کر حقہ منہ سے کھینچا جاتا تھا اس کو، وہ پی رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، دیکھا تو اسی کے قریب میں وہ اونٹ چر رہے تھے۔ جیسے میں نے میرے دونوں اونٹوں کو چرتا ہوا دیکھا، میں نے اس بزرگ سے کہا اے بزرگ، یہ جو اونٹ تمہارے یہاں تمہارے گھر کے میدان میں چر رہے ہیں، تمہارے حجرے کے اطراف چرے، دونوں اونٹ میرے ہیں، آج صبح سے میرے دونوں اونٹ گم شدہ ہیں، میں ان کو لینے کے لیے آیا۔ اس بزرگ نے کہا یہ تو صبح سے ہی یہاں چل رہے ہیں، اگر واقعی ان کا مالک ہے تو دونوں اونٹوں کو لے جانا۔ جیسے بزرگ نے آواز دی، لے جانے کا حکم دیا، تو حضرت صعصع بن ناجیہ اونٹ لینے کے لیے بڑھ ہی رہے تھے۔ بزرگ نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے جوان، میرے قریب بیٹھ جا، بہت دور سے سفر کر کے اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہے، تھوڑا شربت وغیرہ نوش کر لے، کھجور وغیرہ تناول کر لے، اس کے بعد اپنے اونٹ لے کر روانہ ہو جا۔ اس بزرگ کی بات کو اہمیت دے کر حضرت صعصع بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیٹھ گیا، میں نے کھجور کھانا اس بزرگ کے ساتھ بیٹھ کر شروع کیا، میں شربت کو نوش کر ہی رہا تھا، پی ہی رہا تھا، اندر سے ایک بچے کے چھوٹے ننھے بچے کی کلکاریوں کی آواز ہوئی، بچہ رونے لگا۔ جب مجھے بچے کی رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی تو اس بوڑھے بابا نے زور آواز سے پوچھا بچہ ہے کہ بچی ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی ہے؟ جیسے بزرگ بابا نے اندر والوں سے سوال کیا، حجرے کے اندر والوں سے، دائیوں سے، تو مجھے تعجب ہوا کہ بزرگ نے ایسا پوچھا کیوں؟ تو حضرت صعصع عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے اس بزرگ سے، بابا سے، بوڑھے سے کہا کہ بابا آپ نے ایسا سوال کیوں کیا کہ بچہ ہے یا بچی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا، اس بوڑھے نے کہا اے جوان، ہمارے قبیلے کا قانون ہے جب ہمارے قبیلے میں لڑکا پیدا ہوتا ہے ہم اس کو پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ایک راستے پر چلنے والا قابل انسان بناتے ہیں۔ اسی کی جگہ اگر ہمارے یہاں کسی بچی کی ولادت ہوتی ہے تو ہمارے قبیلے کا قانون ہے، ہمارے قبیلے کا رواج ہے کہ ہمارے یہاں بچی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جیسے ہی ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں بچی کی ولادت ہوتی ہے، لڑکی کی ولادت ہوتی ہے،
کو ہم دفن کر دیتے ہیں، زندہ بچی کو دفن کر دیتے ہیں۔ حضرت ساسا نے جیسے ہی سنا تعجب خیز انداز میں اس بوڑھے کو دیکھنے لگے، دائی حجرے کے اندر سے اس بچی کو چادر میں لپیٹ کر لے آئے۔ لے آنے کے بعد اس بزرگ کے گود میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد حضرت ساسا اٹھے اپنی جگہ سے، اس ننھی سی بچی کو دیکھنے لگے۔ اتنی خوبصورت، حسین و جمیل پیاری سی بچی تھی کہ حضرت ساسا کا اس بچی پر دل آ گیا۔ 18 سال کے نئے نوجوان حضرت ساسا کا دل اس ننھی سے بچی پر آیا۔ اس بچی کو جیسے ہی دیکھا بوڑھے بابا سے کہا، اے بابا تمہارے قبیلے کا تو قانون ہے کہ تم جب تمہارے قبیلے میں بچی پیدا ہوتی ہے دفن کر دیتے ہو، مگر ہمارے یہاں تو یہ قانون رواج نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو اجازت دو تو میں اس بچی کی پرورش کرنا چاہتا ہوں، اس بچی کو اپنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ 18 سال کے نوجوان حضرت ساسا بن ناجیہ ابھی نکاح نہیں فرمایا، شادی نہیں ہوئے، اپنی زندگی کو نہیں دیکھا، اپنی زوجیت کے حقوق کو ابھی تک ادا نہیں کیا۔ اس بزرگ سے کہنے لگے بچی کو مجھے تو میں اس کی پرورش کروں گا۔ تو بوڑھے بابا نے کہا بچی ایسے ہی نہیں ملے گی، اے جوان اگر بچی چاہیے تو اس بچی کے بدلے تجھے 3 اونٹ دینا پڑے گا۔ اگر تو مجھے 3 اونٹ دے گا تو یہ بچی تو لے جا سکتا ہے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ نے بچی کو اپنے دامن میں سمیٹا، اپنے سینے سے لگایا، ننھے سے اس کچھ ہی گھنٹوں کے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر اس بوڑھے سے کہنے لگے، اے بابا جو 2 اونٹ چلتے ہوئے تیرے یہاں آئے ہیں، جو تیری نگاہ کے سامنے ہیں، ابھی میں اسی وقت ان دونوں اونٹوں کو اس بچی کے بدلے دے دیتا ہوں۔ رہا 1 اونٹ کا سوال، کسی ایک قاصد کو میرے ساتھ بھیجنا، وہ میرے علاقے، میرے بستی، میرے قبیلے کو آئے گا۔ میرے قبیلے کو جب آئے گا، آنے کے بعد جس اونٹ پر میں سوار ہوں، یہ اونٹ پر اسے سوار کر کے تیرے یہاں بھیج دوں گا، 3 اونٹ مکمل ہو جائیں گے۔ اس بوڑھے نے منظوری دے دی، 2 اونٹوں کو پاس رکھا، اپنے ایک لڑکے کو حضرت ساسا بن ناجیہ کے ساتھ بھیج دیا۔ 18 سال کے نوجوان حضرت ساسا بن ناجیہ اس بچی کو، ننھی سی بچی کو لے کر اپنے کٹھیا آئے، اپنے حویلی آئے۔ آنے کے بعد جو ایک اونٹ پر سوار ہو کر آئے تھے اس اونٹ کو بھی واپس کر دیا۔ وہ اونٹ لے کر جوان اپنے قبیلے چلا گیا۔ اس بچی کو لیا، لینے کے بعد ان کے یہاں بہت ساری کنیزائیں موجود تھی۔ حضرت ساسا فرماتے ہیں 18 سال کی عمر میں میں ننھی سی بچی کو اپنے گھر لایا۔ لانے کے بعد میں نے اس بچی کو اپنی کنیز کے ہاتھ میں دیا۔ دینے کے بعد کہا، اے میری کنیز، اے میری باندھی، اس بچی کی اچھے سے پرورش کرنا، اس کو پالنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو میرے اس محل میں، اس میرے حویلی میں اس بچی کو بڑا کرنا۔ تو اس کنیز نے بچی کو لے لیا۔ حضرت ساسا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 4 سال کی مدت اسی طریقے سے گزر گئی، وہ بچی میرے محل میں بڑی ہونا شروع ہو گئی۔ جب 4 سال کے بعد اس ننھی سی بچی نے بھاگنا دوڑنا شروع کیا، کھیلنا کودنا شروع کیا، جب بھی میں باہر تجارت سے گھر واپس آتا، اپنی حویلی واپس آتا، ابھی میری داڑھی کے ننھے بال تھے، 18 سال کا میں ایک نوجوان تھا۔ وہ بچی دوڑتی بھی آتی، آنے کے بعد میرے پیروں کے درمیان لپٹ جاتی، ابا ابا کہہ کر مجھے پکارتی۔ حقیقت میں وہ میری بیٹی نہیں تھی، میں نے تو اس کی جان بچائی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بچی ابا ابا کہہ کر مجھے پکارتی، میرے دونوں ٹانگوں کے درمیان سے گھوما کرتی، کھیلا کرتی۔ اتنی حسین وہ بچی تھی، اتنی خوبصورت وہ بچی تھی، اس پر میرا دل آ گیا۔ میں نے اس سے محبت کرنا شروع کیا، میں اس سے لاڈ کرتا، دلار کرتا، اسے چومتا، اس سے محبت کرتا، اس سے پیار بھری باتیں کرتا، بیٹی بیٹی کہہ کر پکارتا۔ جب میں اسے سینے سے لگاتا وہ میری داڑھی کو پکڑ کر کھیلتی، میری داڑھی کو پکڑ کر جھولتی، میرے سر کے بالوں کے ساتھ کھیلا کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے محبت کثرت کو اس بچی کی دیکھا تو میں نے مزمم مدلل مفصل ارادہ کیا کہ اب جو قبیلے بچیوں کو دفن کرتے ہیں، زندہ دفن کرتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، میں ان بچیوں کی تلاش کروں گا اور ایک ایک بچی کے بدلے 3 اونٹ دے کر
ایک ایک بچی کو اپنے محل میں لے آ کر پرورش کروں گا، اس نیت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے دن و رات بچیوں کی جان بچانے کے لیے لگا دیے، بچیوں کے تحفظ کے لیے لگا دیے۔ آپ اندازہ لگائیں اسلام کس طریقے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کس طریقے کی تربیت کرتا ہے۔ تو حضرت ساسا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں بچیوں کی تلاش میں نکل گیا، ہر قصبے میں میں داخل ہوتا، ہر بستی میں میں داخل ہوتا، ہر علاقے میں میں داخل ہوتا، وہاں جا کر پوچھتا آپ کی یہاں کسی بچی کی ولادت ہوئی ہے کیا آپ اس بچی کو دفن کرنے والے ہیں؟ اگر قبیلے والے کہتے ہاں ہم اس بچی کو مارنے والے ہیں، ہم اس بچی کو دفن کرنے والے ہیں، تو میں اس بچی کے بدلے 3 اونٹ ان کو دے دیتا، 3 اونٹ دے کر اس بچی کو میں لے کر اپنے محل آ جاتا، اپنے حویلی آتا اور اپنے کنیزاؤں کے حوالے کر دیتا، اس کی پرورش کرانا شروع کر دیتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر زار و قطار رونے لگے۔ ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جملوں کو سنا، سرکار اس طریقے سے روتے، صحابہ فرمانے لگے اے ساسا بن ناجیہ اپنی گفتگو کو روک لو، کیونکہ اب تک ہم نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے روتا ہوا نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیں کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے آقا اس واقعے کو سن کر روئے ہوں گے، کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے آقا مولا تڑپے ہوں گے۔ حضرت ساسا عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں 60 سال کی میں نے عمر گزاری، 60 سال تک میں یہی کام کرتا رہا، اب تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس حویلی میں 3 اونٹ کے بدلے ایک بچی کو میں نے لایا۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ اب تک اس عمر کی حد تک میں تو اب ضعیف ہو گیا ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی ان بچیوں کی پرورش ان کے تحفظ کے لیے لگا دی، کتنی بچیوں کو اپنے محل میں جمع فرمایا ہے، اپنی حویلی میں جمع فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے ساسا بتاؤ تمہارے اس حویلی میں کتنی بچیاں پرورش پا رہی ہیں؟ تو حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس حویلی میں 1 بچی نہیں، 2 بچی نہیں، 100 بچیاں نہیں، 200 بچیاں نہیں، 300 بچیاں نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس حویلی میں 600 بچیاں پرورش پا رہی ہیں، 600 بچیوں کی جان میں نے اس عمر کی حد تک بچایا ہوئی۔ تحفظ فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں سبحان اللہ، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دور کے کفار و مشرکین کے دلوں میں بھی اللہ رب العزت نے عورت کے حوالے سے محبت پیدا فرمائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شریعت کو بندوں پر امتوں پر نافذ فرمایا، امت پر جب نافذ فرمایا تو اللہ رب العزت نے حالت کفر میں بھی حضرت ساسا سے ایسا عمل کرایا، 1-2 بچیاں نہیں، 4-5 بچیاں نہیں، 600 بچیاں ان کے مکان میں ان کی حویلی میں پرورش پاتی بھی نظر آئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا، سرکار فرمانے لگے اے ساسا تو نے جو واقعہ بیان کیا ہے، تو نے جو 600 بچیوں کا اسلام کے لیے تحفظ فرمایا ہے، زندگی کو بچایا ہے، ان کی جان کو بچایا ہے، یہ عمل رب کی مغفرت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اے ساسا دیر نہ کر، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، اللہ رب العزت تجھے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت ساسا بن ناجیہ نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اپنا ہاتھ دے کر، جس کو اللہ اپنے کلام میں ید اللہ کہہ کر پکارے، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس مبارک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ دیا، دینے کے بعد کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہو گئے، اور اس کے بعد ان 600 بچیوں کو عالمہ، فاضلہ، تحصیلہ، طاہرہ، ظاہرہ، عابدہ، طیبہ، منیرہ، یہ سب کچھ ان بچیوں کو بنایا گیا۔ اسلام کی مقدس شہزادیاں، صرف ساسا بن ناجیہ نے کلمہ
सुभान अल्लाह। बहुत 600 बच्चियां भी साहिब ईमान वाली हो गई। आप अंदाजा लगाएं, अगर कोई बंदा सही तरीके से तरबियत करने का अज़्म करे, अरे जनाब, एक दो बच्चियों की बात ही क्या है, बिसात ही क्या है, ताकत ही क्या है, जब अल्लाह खुद फरमा रहा है, ए बंदे तू नाराज क्यों होता है, तू फिक्रमंद क्यों है अपनी बेटी के हवाले से। सुभान अल्लाह। अरे जब हमारी माओं को, हमारी बहनों को बच्चा जनने का जब वक्त आता है, बच्चे की विलादत का जब वक्त आता है, हॉस्पिटल से ले जाते हैं, बाप बाहर टेंशन में घूमता हुआ नजर आता है, सास परेशान परेशान नजर आती है, यहाँ लड़की के घर वाले परेशान परेशान नजर आते हैं। लड़की के घर वालों को जितनी टेंशन होती है, इल्ला माशाअल्लाह, मैं जहां तक समझता हूं किसी और को नहीं होती। अगर हमारी बच्ची ने बेटी को जना, लड़की को जन्म दे दिया, तो हमारी बेटी के यहाँ दूसरा बेटा होने तक इसको ताने दिए जाएंगे, इसको डांटा जाएगा, इसको गाली गलौज किया जाएगा, अंस तंस की बातें की जाएगी। ये फिक्र लड़की के घर वालों को लगी होगी। कैसा हमने ज़ाबिता अपने लिए बनाया है, कैसे कानून पर हम चल रहे हैं। अरे आप सोचे तो सही, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल ज़ाबिता हयात इस्लाम के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए पेश कर दिया। अब किसी और नए ज़ाबिते की हमें जरूरत नहीं है। ये तो हमारी बुजुर्ग ख़वातीन का ज़हन है, ख्याल है, सोच है कि लड़का होगा ही तो चलेगी नस्ल, लड़का होगा ही तो खानदान बढ़ेगा। अगर लड़के से ही खानदान बढ़ता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपका क्या कहना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो तीनों शहजादे विलादत के बाद पर्दा फरमा दिए, इंतकाल कर गए। रावी फरमाते हैं, अक्सर रिवायतों में लिखा गया, खुद आका कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान सहाबा के दरमियान मिंबर रसूल जिसे कहा जाता है, मस्जिद नबी का वो मिंबर शरीफ जिस पर खड़े होकर हमारे और आपके मौका आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, उस मिंबर पर ठहरकर आका कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मुदगतु मिन्नी। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर रस्त करने लगे, झूमने लगे। सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा, फातिमा मेरे दिल का, मेरे कल्ब का टुकड़ा है, हिस्सा है। आप अंदाजा लगाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा मकाम बेटियों को, औरतों को, अज़वाज को अता किया। आज हमें किसी और को फॉलो करने की, किसी और को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। अरे अंबिया जिसको अपना आइडियल माने, जिस नबी को, जिस रसूल को तमाम अंबिया अपना आइडियल माने, मस्जिद अक्सा में खड़े होकर जिस नबी का मुंतज़िर होकर इंतजार अंबिया कराम करें, वो महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको अता फरमाए हैं। अगर हम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे, उनके किरदार पर अमल करेंगे, तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी नजर आएगी। और खवातीन के लिए सबसे बेहतरीन आइडियल कोई हीरो हीरोइन नहीं हो सकती, कोई फिल्म की अदाकारा नहीं हो सकती, कोई सीरियल में बैठकर घंटों मेकअप करके अपने जाहिरी चेहरे को छुपाकर, सजाकर कुछ लम्हों के लिए आकर टीवी चैनल के सामने बैठने वाली हमारी आइडियल खवातीन की नहीं हो सकती। अगर हमारी खवातीन इस्लाम की आइडियल कोई है तो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, उनकी ज़ात बाबरकत है। अगर आप उनको पढ़ेंगी, उनको फॉलो करेंगी, तो आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आपकी आखिरत भी सवरती भी नजर आएगी। अपने बच्चों की बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में तरबियत करें, अपने बच्चों पर नजर रखें। हमारी नजर पड़ोसी के घरों पर है, हमारी नजरें आसपास के घरों पर है कि उनके घर में क्या चल रहा है, आज उनके घर में कौन सा ऐसा मेहमान आया, आज उनके घर में से ऐसा कौन जा रहा है, आज उनके घर में ऐसा कौन सा खाना पका है, आज उनके घर से बर्तन हमें आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो हम उनको देंगे, अगर नहीं आएगा तो हम उनको खाना नहीं पहुंचाएंगे। ये नियतें छोड़ दें, लोगों के बच्चों की फिक्र को एक तरफ रखें, उनकी फिक्रों को छोड़ दें, अपने अंदर इसकी फिक्र पैदा करें, इस चीज के हवाले से सोचें कि हमारे बच्चों की तरबियत किस तरीके से की जाए,
اگر ہمارا بچہ راستے پر چلے تو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، ہماری بیٹی راستے پر چلتی ہوئی نظر آئے تو کنیز فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نظر آئے۔ یہ پابندی، یہ کوالٹی اپنے بچوں کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں علم و عمل کی دولت سے اللہ رب العزت ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہماری اولاد کی ہم سب کو صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عاشق رسول ان کو بنا کر ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری و ساری عطا فرمائے۔ ہر جمعہ اسی مدرسے میں یا تو پلیس چینج کر دیا جائے گا، آپ کو اطلاع دے دی جائے گی، ہمارے جو مبلغات ہیں، معلمات ہیں، ان کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ جس پلیس پر ہماری مقدس خواتین آپ کو دعوت دیں، مدعو کریں، الحمدللہ وہ بھی بچے والی ہیں، ان کے بھی شوہر ہیں، ان کے بھی سسر ساس ہیں، ان کے بھی گھروں کو سنبھالنا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اسلام کی مقدس خواتین اپنے اس مقدس وقت کو طاق رکھ کر اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے ان مدارسوں میں آپ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا مقصد بھیڑ بھاڑ جمع کر واہوائی کمانا نہیں ہوتا۔ اے میری مقدس ماؤں، اے میری مقدس بہنوں، ہماری معلمات کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایسی ویسی بے تکی باتیں پائی جا رہی ہیں، ایسی ویسی بدزنی عورتوں میں پائی جا رہی ہے، نئی نئے فطور عورتوں کے ذہن میں جو آ رہے ہیں، ان کو دور کیا جائے، صرف اور صرف فالو کیا جائے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی زندگی کو فالو کرایا جائے۔ اس نیت سے ہماری معلمات آپ کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی وہ آپ کو آپ کے مکانوں تک یا تو آپ کو فون کال کے ذریعے دعوت پیش کرے تو لبیک کہتے ہوئے جہاں بھی آپ کو مدعو کیا جائے وہاں پر وقت مقررہ پر آنے کی کوشش کریں، اللہ اس کے رسول کے فرامین کو سننے کی کوشش کریں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ۔ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرے ہے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ہم شکر گزار ہیں ان کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر کے انشاءاللہ آپ کے لیے ایک انمول خزانہ عطا فرمایا ہے۔ تو دل تو چاہ رہا تھا کہ اور بھی سنیں، وقت اتنی اجازت نہیں دیتا کہ تو دیکھیے بیٹی پیدا ہونے پر افسوس نہیں کرنا ہے، کیسے کیسے ہم نے